ایک تو جو درخواستوں کا آپ نے پوچھا جو کل اور پرسوں ہم نے ڈسکس کیا تھا، 3 درخواستیں ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھیں جو آج عدالت نے ڈسمس کر دی ہیں، مطلب مسترد خارج کر دی ہیں، اور جو وفاقی آئینی عدالت میں انہوں نے آرڈر چیلنج کیا تھا وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب اس آج والے آرڈر کو جسٹس جہانگیری جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کریں گے تو فریش وہ جو ہے وہ سنا جائے گا۔ یہ کیس اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس اس لیے ہے کیونکہ اگر جو ہائی کورٹس لیول پر جو جوڈیشل ہسٹری ہے، جو نظام انصاف ہے ہمارا، اس کو دیکھا جائے تو ڈگری کا معاملہ بہت کم جب وہ ہم دیکھا گیا ہے، خاص طور پر جوڈیشری میں۔ تو اس لحاظ سے اہمیت کا حامل یہ مئی 2024 میں کیس شروع ہوا تھا، اب دسمبر 2025 میں ختم ہوا ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مئی 2024 سے لے کر دسمبر 9 تک یہ کیس تقریباً 0 پہ ہی کھڑا تھا۔ 9 دسمبر کو اس میں نوٹس ہوا تھا، تو 9 دسمبر کو ایکچولی یہ کیس چلا اور 9 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں جس کی بنیاد پر یہ وفاقی آئینی عدالت میں کیس چیلنج ہوگا۔ تو میرا خیال میں جو سکم ہے، جو اس میں کمزوریاں ہیں اس فیصلے میں، اس کا فائدہ آگے چل کر جسٹس جہانگیری کو بھی ہو سکتا ہے۔ 3-4 چیزیں اس میں امپورٹنٹ، ایک جو کراچی یونیورسٹی ہے، ایک تو بہت بڑا جب وہ طویل عرصے سے یہ بات ہوتی رہی میڈیا پر بھی اور بہت زیادہ کہ ڈگری جعلی ہے یا جعلی تھی۔ کل بھی ہم نے ناظرین کو بتایا تھا کہ یہ ایک irregularities تھیں یا انویلڈ ڈگری تھی۔ انہوں نے ایڈمیشن بھی لیا تھا اور ڈگری بھی ان کو کراچی یونیورسٹی نے دی تھی اور اسی کو کینسل کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈگری ایگزسٹ کرتی تھی اور جعلی جو ہے وہ نہیں تھی، irregularities تھی۔ کراچی یونیورسٹی نے ان کو نوٹس نہیں کیا تھا، جو میرے خیال میں جو آرٹیکل 10A ہے وہ فیئر ٹرائل کے وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے کہ 40 سال کے بعد ایک جج کی ڈگری کو کھولا جا رہا ہے، تو اس کو نوٹس ہی نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا اس میں سٹے تھا، حکم امتناع تھا، اور کراچی یونیورسٹی کا ڈگری کینسل کرنے کا ڈکلیریشن معطل کیا ہوا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، تو جب وہ معطل تھا، ان کی ڈگری فیلڈ میں تھی، تو اس کے تحت یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ ایک سکم ہے۔ میرے خیال میں یہ وفاقی آئینی عدالت میں جب کیس جائے گا تو یہ جسٹس جہانگیری کو یہ فائدہ دے سکتا ہے۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ پہلو وہ ہے جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جن کے حوالے سے کل جسٹس جہانگیری نے انکشافات کیے تھے کہ انہوں نے کیس ڈسکس کیا، مس کنڈکٹ اور ساری چیزیں، اور یہ کہا تھا کہ وہ کیس سے الگ ہو جائیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف لٹیگیشن میں ہم سپریم کورٹ ہیں تو یہ باعث آتا ہے اور میرے خلاف یہ کیس جو ہے وہ نہ سنیں۔ تو یہ تیسرا بڑا امپورٹنٹ پہلو۔ اور چوتھا یہ کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے بڑا ہیسٹ میں، جلدی میں یہ فیصلہ ہوا، مطلب یعنی کہ 9 دنوں میں نوٹس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا، وگرنہ کو وارنٹوں میں بڑا طویل عرصہ لگتا ہے۔ تو اس میں جسٹس جہانگیری جنہوں نے جواب جمع کرانے کے لیے آج بھی وقت مانگا تھا ان کے وکلا نے، اور یہ کہا تھا کہ کیس اڈجرن کر دیں، ہمیں وقت دے دیں، ہم تفصیلی جواب دیں گے، ان کو جواب دینے کے لیے وقت نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ اس پورے کیس میں نہ کراچی یونیورسٹی نے اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کا جو دفاع تھا، جو جواب تھا، وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ 4 بڑے لوپ ہولز ہیں میری نظر میں جو ثاقب صاحب آسان الفاظ میں ہمیں ذرا ایک چیز بتائیں، جب آپ عدالت میں موجود تھے، جب یہ سارے حقائق بتائے جا رہے تھے اور وہاں پر کراچی یونیورسٹی کے جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، 3 سال کی پابندی لگائی گئی، رجسٹرار، ہاں جی 3 سال کی یہ جو پابندی تھی، اس کے بعد انہوں نے ڈگری حاصل کی، اس سے پہلے انرولمنٹ فارم تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں کہ یہ کیا انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں ایگزام میں اپیئر ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری، پارٹ 1 کے ایگزام انہوں نے دیے، اور اس میں یہ ہوا کہ جو کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کے بقول کہ نقل کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے، اور جو انفیئر مینز کمیٹی تھی اس میں ان کے لیے 3 سال کی پابندی لگ گئی۔ اب وہ 3 سال اپیئر نہیں ہو سکتے تھے، تو کراچی یونیورسٹی کہتی ہے کہ وہ پارٹ 1 میں تو آئے طارق محمود کے نام سے، لیکن پارٹ 2 میں طارق جہانگیری کے نام سے آ گئے، اور پارٹ 3 میں بھی اسی طرح آ گئے، اور وہ جو اسلامیہ کالج کا کو ریکارڈ اور ڈیفرنٹ بتا رہا تھا، ان کا نام مختلف تھا، تو یہ چیزیں آ گئیں، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی نے ان کو ڈگری بھی جاری کر دی۔ تو یہ جو درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان پر پابندی تھی تو یہ نام تبدیل کر کے یا کسی اور کو نمبر جو الاٹ ہوا تھا اس کی جگہ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو یہ ان کی بے ضابطگی ہے، irregularity ہے، اس کی بنیاد پر ان کو ڈگری جاری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈگری جو ہے وہ اس لیے ہم نے کینسل کی ہے، کراچی یونیورسٹی کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے یہ کہا۔
ٹھیک ہے ران صاحب، ایک چیز ہوئی تھی اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، چیٹنگ کرتے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آج بھی ہو جائے تو 3 سال کے لیے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، پنجاب میں تو یہی معاملہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جی، ابھی تک جو سمجھ آئی ہے کہ ایک نیا انرولمنٹ فارم آیا، اس میں شاید انہوں نے کچھ چیز تبدیل کی۔ میں ویسے یونیورسٹیز میں دیکھ رہا تھا، کچھ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ ایک بچہ صرف ہاسٹل لینے کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ کا ایک نمبر چینج کر دیتا ہے، یہ جب سے آن لائن معاملہ ہوا ہے تو اس کا نیا فارم جنریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ اب جا کے یہ چیز آئی ہے، آج تک جو فیصلے دیے ہیں جسٹس جہانگیری نے آج کی تاریخ میں، ان کی اپیل جائے گی، جو کچھ بھی ہوگا ان فیصلوں کا ہم کیا کریں گے؟ وہ تو سارے لوگ جو ان سے فیصلے لے کے گئے ہیں، جن کے خلاف فیصلے آئے ہوں گے، وہ آج کہہ رہے ہوں گے جی جج ہی ٹھیک نہیں تھا۔ میں تو اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جسٹس جہانگیری صاحب نے 3 نام استعمال کیے بقول امتحان میں بیٹھے، اس نام سے بیٹھے، فلاں نام سے بیٹھے، فلاں نام سے بیٹھے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد وہ وکیل بنے، ڈگری لی اس نے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا اسلام آباد بار کا، صدر بن کے، سیکٹری بنے، صدر بنے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد انہیں سپریم کورٹ کا بھی لائسنس مل گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد انہیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اٹارنی جنرل بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد احسن اقبال کا کیس بھی لڑا انہوں نے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد وہ جج بن گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد اس وقت پتہ چلا جب فارم 45 مانگا گیا۔ اس سارے عرصے میں آنکھوں پہ پٹی تھی اس یونیورسٹی کے لوگوں کی۔ کیا پاکستان بار کونسل یا اسلام آباد بار کونسل کل ویسے احتجاج کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ سارے جو لوگ تھے جنہوں نے لائسنس جاری کیا، کیا یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں؟ پھر کیا وہ تمام لوگ، تمام جس سے گزر کے یہ آئے ہیں، جس حکومت نے انہیں اٹارنی جنرل بنایا، وہ بھی کیا اس کی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ بتا دے نا، ڈپٹی اٹارنی جنرل، وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ سوری، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ٹھیک ہے، کیا وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ پھر جب یہ جج بنے تو اس کے بعد ہوتا نا بندہ چیک کرتا ہے، اسی یونیورسٹی سے اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اس یونیورسٹی سے کو اب پتہ لگ گیا ہے اتنے سال بعد کہ ایسے ایسے ہوا ہے، فوری کیوں نہیں پتہ چلا؟ کیا اس وقت کا نظام میں امتحان جو تھا یا نظام میں جو معاملات بھی تھے، اور جب انہیں ڈگری دی گئی ہوگی، انہوں نے ڈگری وصول کی گئی ہوگی، اس وقت نام تو بدل سکتا ہے، چہرہ بھی بدل گیا تھا کیا؟ یا ڈگری دینے والوں کی نظریں بدل گئی تھیں؟ ران صاحب، اس میں نظام تعلیم پہ کتنے سوال اٹھتے ہیں؟ اگر نظام تعلیم پہ اٹھتے ہیں، نظام عدل پہ اٹھتے ہیں۔ پھر آپ نے جن لوگوں کو بنایا کہ جناب یہ لائسنس دیں گے، یہ اوکے کریں گے، تو اس کے بعد جناب آپ اس شعبے میں آئیں گے۔ اچھا، ویسے مجھے حیرت اس چیز کی ہوئی ہے کہ ہم ہر سال جو ہے نا نقل مافیا کے حوالے سے سندھ کی خبریں چلاتے ہیں، اور آج سے 40 سال پہلے دیکھیں نقل کرنے پہ انہوں نے یہ ایکشن لے لیا تھا سندھ میں، بڑی بات ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا میں ان کی بات ہی مان لیتا ہوں۔ تو پھر یہ بتا دیں کہ جناب یہ سارا کچھ صرف اس الیکشن کے وقت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر جسٹس شاہی عثمانی صاحب ہمارے ساتھ لیاقت صاحب ایک چٹھا صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بات کی، وہ بھی گئے، انہوں نے فارم 45 مانگا، یہ بھی گئے۔